چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام تجارت۔ آپ کے جو معاشی مسائل ہوتے ہیں، مالی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے تنازعات ہوتے ہیں اور اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی مل جائے تو مدنی چینل یہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا ڈیری فارمرز کے درمیان ہے، ڈیری پروڈکٹس جو ہیں، ڈیری کی جو انڈسٹری ہے، اسی مسلسل عنوان کا یہ تیسرا ہمارا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج تاجر ہیں حسب معمول اور انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ چلیں سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ جی یوسف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میرا نام محمد یوسف سعیدی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو دودھ لیتے ہیں مڈل مین سے تو ہمیں وہ ملتا ہے سیر کے حساب سے، آگے ہم اس کو بیچتے ہیں لیٹر کے حساب سے، جس میں 2.5 کلو دودھ کا فرق آ جاتا ہے۔ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اچھا جی، جو ہم ایک ٹینکی لیتے ہیں اگر ہم لیٹر کے حساب سے بیچیں تو اس میں سے 37.5 کلو دودھ نکلتا ہے۔ 37.5 لیٹر نکلتا ہے۔ 37.5 لیٹر دودھ نکلتا ہے اس میں سے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم مڈل مین سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہی دودھ ہے اور یہی ٹینکی ہے، یہی آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا، اب دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا کہ جتنے میں دودھ لیا ہے آپ نے اتنے کا آپ آگے بیچ رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کم کا لیا زیادہ کا بیچ رہے ہوتے ہیں؟ جی، کم کا لیا ہے اور زیادہ کا بیچ رہے ہیں۔ اور آپ کا جو نفع ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے یا نہیں نکل رہا ہوتا؟ نہیں، نفع تو نکل رہا ہوتا ہے لیکن جتنا ہمارا مارجن ہوتا ہے اس سے اس حساب سے نہیں نکل رہا ہوتا۔ 2.5 کلو دودھ اس وقت 250 روپے کا بنتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو، من پر۔ ٹھیک ہے، 250 روپے آپ کو یعنی کہ سے سیدھا 1 لاس ہو جاتا ہے۔ جی، اب وہ 2.5 کلو دودھ جو ہے نا وہ ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے کوئی طریقہ نہیں پورا کرنے کا؟ تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے؟ کوئی یا تو کام کریں یا نہ کریں، چھوڑ دیں پھر اس کو؟ نہیں چھوڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں چھوڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ مڈل مین سے دودھ لے رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں، لا محالہ لوگوں کو بچ رہا ہے جب بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، یا لوگ پانی ملاتے ہیں۔ بالکل، اگر پھر یہی ہوتا ہے پھر اب جیسے گرمی آ رہی ہے، گرمی میں دودھ نہیں بچتا تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے ناظرین کے لیے تو ایک بڑا یہ جملہ ہوگا، صرف نہیں بچتا لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، یعنی بچنے سے کیا مراد ہے آپ؟ مطلب دودھ پھٹ جاتا ہے، محفوظ نہیں رہ پاتا۔ دودھ کی عمر زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے اس کی عمر ہوتی ہے۔ اب جیسے گرمی آ جاتی ہے تو آتے ہی یا تو اس میں سے ہیک آنا شروع ہو جاتی ہے یا یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ دودھ کی عمر ہوتی ہے۔ جی، اس کی بھی عمر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نہیں تو اگر آپ پلاسٹک کی تھیلی میں برف باندھ کے ڈالیں تو پھٹے گا؟ مطلب وہ اس سے اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ نہیں اچھا، یعنی اس کی زندگی بچانے کے لیے برف ڈالنا ضروری ہے؟ نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں، کہ کیا کیا جائے اس کی؟ ٹیکنیکلی بتائیں نا۔ اصل میں فیلڈ میں نا ایک بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی یہ سوال نہیں ہو رہا۔ مفتی صاحب تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے بچاؤ کے کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں؟ تو پھر اس میں یہ برف ہی ڈالنی پڑتی اس میں۔ اور سردیوں میں؟ سردیوں میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا؟ نہیں۔ دیکھیں انما الامور بالمقاصد، اعمال کا دار و مدار مقاصد پر ہے۔ اگر آپ برف ڈالتے ہیں دودھ کی حفاظت کے لیے کہ بینس کالونی سے گاڑی چلے گی 2-2.5 گھنٹے میں جا کے نئی کراچی پہنچے گی، یہ بلدیہ پہنچنا تو اور بھی ٹائم لگے گا، دودھ کی گاڑیاں صبح بھی آتی ہیں، شام بھی آتی ہیں، دن کو بھی آتی ہیں، ٹریفک بھی
اگر آپ ڈال رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے تو اور الگ حکم ہے، اگر آپ ڈال رہے ہیں وہ 3-2.5 کلو کور کرنے کے لیے تو الگ حکم ہے. اگر آپ اس کی حفاظت کے لیے ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا ڈالنے کا عرف ہے. سب کو پتہ ہے کہ جناب گاڑیوں کے اندر فریج لگے ہوئے نہیں ہیں اور دودھ وہاں سے چل کے ٹھنڈا ہوتا ہوتا اس دکان تک پہنچ جائے گا. سب جانتے ہیں کہ جناب اس کے اندر برف ڈالا جاتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں لوگ جانتے ہوں پھر وہ دھوکہ نہیں کہلاتا. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کچھ بیچے کچھ. جب ایک چیز رائج ہے کہ اس کے اندر اس موقع پر برف ڈالا جائے گا، اب یہ بات کسٹمر کے لیے دھوکہ نہیں ہے. اور مصعب جیسے آپ نے فرمایا کہ برف ڈالنے کی اس کنڈیشن میں اجازت ہوگی تو اتنی ہی ڈالنے کی اجازت ہوگی کہ جتنی سے بچے گا. جی ہاں، ظاہر بات ہے وہ اگر ٹنکی ہے سیر کی 40 سیر کی جی تو اس میں آدھا کلو برف ڈالنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس فیلڈ میں بالخصوص دودھ میں اگر آپ دیکھیں تو اب تو یہ تیسرا پیمانہ آ گیا. یہ ڈیری فارمنگ کی جو فیلڈ ہے اس پہ سلسلہ کرنے سے پہلے تک تو مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس میں کلو لیٹر چلتا ہے. عوام جو ہے وہ کلو کہتی ہے لیکن ملتا لیٹر ہے. لیکن انہوں نے ابھی جو بات بتائی سیر میں آتا ہے، تو اب یہ کہنے میں فرق ہو جائے گا تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی سیر میں آ رہا ہے کلو کہہ دیا یا لیٹر. دیکھیے ایک دکاندار ہے وہ گز میں کپڑا لے کر آتا ہے جی اور اپنے کسٹمر کو وہ میٹر میں بیچتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. یہ ٹنکے میں خرید رہے ہیں اور سامنے والے کو جو ہے نا وہ لیٹر میں بیچ رہے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. جی جی مفتی صاحب دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم جس سے دودھ لیتے ہیں مڈل مین سے، ہمارا بھینس والے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بھینس والے کا ریٹ ہے 3510 روپے، لیکن مڈل مین کو اس ریٹ پہ دودھ نہیں ملتا. اس کو اگر وہ 3510 میں اس کو دودھ ملے گا تو وہ 1 من پہ 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے ڈپازٹ کی صورت میں بھینس والے کو دے گا تو اس کو 3510 میں ملے گا. ورنہ اس کو 3610 میں 3650 روپے تک بھی 3600 کا بھی ملتا ہے. اب جو مڈل مین اس کو بھینس والے کو جو پیسے دے رہا ہے جس سے وہ 100 روپے کم کروا رہا ہے اس سے، کیا تیسرا بندہ اپنے مڈل مین کو وہ پیسے دے کے وہ کمیشن لے سکتا ہے؟ تیسرا بندہ پیسے کس کو دے گا؟ اپنے مڈل مین کو. بھینس والے سے اس کا واسطہ نہیں ہے تو وہ جس سے وہ دودھ لے رہا ہے کیا وہ اس کو پیسے دے کے 1 لاکھ روپے 1 من پہ تو کیا وہ اس کا کمیشن لے سکتا ہے؟ جو دودھ والے کا دودھ کا لینا دینا ہے مڈل مین سے وہ الگ، جی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ الگ رہے گا. اب جو اس نے پیسے دیے ہیں اس کو، اس پیسے پہ وہ کمیشن لینا چاہتا ہے. مطلب اب مڈل مین جو ہے وہ بھینس والے کو 1 لاکھ روپے 1 من پہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. اس کو 100 روپے بھینس والا کم میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہی پیسے اگر مڈل مین دکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ یہ پیسے آپ مجھے 1 لاکھ روپے 1 من پہ مجھے دے دو، میں بھینس والے کو دے دوں، جو میں اس سے لے رہا ہوں 100 روپے وہ میں آپ کو دے دوں، تو دودھ آپ کو سستا دے گا آپ کو؟ جی. مصعب میں تھوڑی سی نہیں، وہ کافی واضح سوال. ٹھیک. یعنی مارکیٹ کے اندر 2 طرح کا دودھ ہوتا ہے، ایک بندی کا دودھ ہوتا ہے، ایک کھلا دودھ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جو کھلا دودھ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے اس کے ریٹ ہوتے ہیں. گرمیوں میں اس کے دودھ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، سردیوں میں اس کے ریٹ کم آ جاتے ہیں. اگر 100 روپے کا دودھ بک رہا ہے دکان پہ تو سردیوں میں وہ 70 روپے کا ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن یہی دودھ جو دکان پہ 100 کا بک رہا ہے، گرمیوں میں مارکیٹ میں جو ہول سیل مارکیٹ ہے 110 اور 120 کا ہی بک رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جی جی. لیکن جب بندی ہو جائے گی تب جو ریٹ طے ہوا ہے 12 مہینے کے لیے وہ طے ہو جائے گا. جی جی. ٹھیک ہے. اب بندی ہونے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایڈوانس اس کو دیں گے تو وہ سستا دے گا. جی. من پہ 100 روپے سستا دودھ دے گا. جی. ٹھیک ہے. اگر ایڈوانس نہیں دیں گے تو وہ مہنگا دے گا. جی. اب یہ جو ایڈوانس ہے یہ قابل واپسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی واپسی ہوتا ہے. یہ قابل واپسی ہوتا ہے. جی. تو یہ قرضہ ہی ہوا نا. جی. جو چیز قابل واپسی ہے وہ قرضے کی صورت بنتی ہے، اور قرضہ دینے کی وجہ سے وہ سہولت دے رہا ہے. جی. قرضہ دے گا تو آپ کو نفع دے گا قرضہ جب اس کو ملے گا تو، ورنہ وہ آپ کو نفع نہیں دے گا. جی. اور قرضے پر نفع اٹھانا تو سود ہے. قرضے پر نفع اٹھانا تو سود ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے اپنے دودھ کے پیسے لیے ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے، قابل واپسی رقم ہے. اس کا ایک حل موجود ہے. بندی جب بھی ہوتی ہے عام طور پر 12 مہینے کے لیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر وہ سردیوں میں دودھ دے اور گرمیوں میں نہ دے تو دکاندار کو تو کیا فائدہ بندی کرنے کا. ایسا ہی ہے نا. جی. تو لا معالا سال کے لیے بندی ہوتی ہے نا، مارکیٹ میں یہ عرف ہے. جی جی.
اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کو پیسے دینے کتنے ہیں ٹوٹل؟ من پہ لاکھ روپے. ایک من پہ 1,00,000 روپے. کتنے دینے؟ مطلب جتنا بھی اگر میرے پاس اگر میں 10 من دودھ لے رہا ہوں تو اگر وہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ تم 10 لاکھ روپے مجھے دے دو، ایک من پہ 100 روپے. آپ کی دکان میں 30 من دودھ آتا ہے روزانہ. جی ٹھیک ہے. اب آپ کتنے پیسے دیں گے؟ 30 لاکھ روپے. 30 لاکھ روپے دیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ حساب کریں کہ 30 لاکھ روپے کا جو دودھ ہے آپ ایک مہینے کا بنتا ہے 2 مہینے کا بنتا ہے؟ 1 مہینے کے اندر بنے گا مجھ سے. جی ایک مہینے کا. ایک مہینے کا بنے گا نا. آپ سے یہ کہیں کہ بھائی میں 1 مہینے کا جو دودھ ہے نا، آپ کا معاہدہ ہوا 1 جنوری کو جی، اور یہ معاہدہ کب تک چلنا ہے؟ 31 دسمبر تک چلنا ہے. جی 31 دسمبر تک چلنا ہے نا. اور جو دسمبر کا دودھ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ روپے ہے نا. جی جی 1 مہینے کے دودھ کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے. جی آپ اس سے یہ کہیں کہ ہم ایڈوانس سودا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو شریعت کے زبان میں کہتے ہیں بے سلم. ٹھیک ہے. کہ ایک چیز کے پیسے آپ پہلے دے دیں، مال آپ کو بعد میں ملے. کہ دسمبر کے اندر آپ نے مجھے دودھ بیچنا ہے 30 من، ٹھیک ہے. یومیہ کے حساب سے دودھ دینا ہے مجھے، اور اس کی قیمت بنتی ہے 30 لاکھ روپے. جی اور یہ میں اس 1 مہینے کے دودھ کے آپ کو پیسے دے رہا ہوں پیشگی. شریعت کا تقاضا ہے، بے سلم یہی ہوتا ہے. جی اب یہ پیسے ناقابل واپسی ہیں، یہ آپ واپس نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. 12ویں مہینے میں جو دودھ آنا تھا آپ نے اس کا ایڈوانس سودا کر لیا، پیسے پہلے دے دیے سارے. شریعت کی ایک شرط ہے کہ پیسے سارے دیے جائیں، مال اس تاریخ کو آئے جس تاریخ کا آپ کا مقرر ہوا ہے. اور اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ سودا ہونے سے لے کے ڈیلیوری آنے تک مال مارکیٹ میں موجود رہے. اور دودھ ایسا آئٹم ہے جو مارکیٹ میں موجود رہتا ہے. اب آپ آج آم کا سودا کر لیں، آم مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے. دودھ ایک ایسا آئٹم ہے نا مارکیٹ میں موجود رہتا ہے. جی. تو اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، نہ اس کا کچھ گیا نہ آپ کا کچھ گیا. کوئی فرق تو نہیں پڑا نا ابھی؟ جی کچھ بھی فرق نہیں پڑا. سال کے بعد آپ نے پیسوں سے ویسے واپس لینے تھے. تو لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اختیار کر کے اس کو 30 لاکھ روپے بھی مل گئے، آپ کو وہ دودھ سستا بھی مل گیا. لیکن وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوتے. وجہ اس کا کیا نقصان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کمیشن لو، یہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یہ آپ کو دسمبر میں آپ کو واپس مل جائیں گے. دیکھیں قرض پہ کمیشن لینا تو سود ہے نا. قرض پہ کمیشن لینا تو سود ہے. آپ کہیں کہ بھائی آپ اس سے نکل جاؤ، میں ڈائریکٹ سودا کر رہا ہوں، یا تو آپ سے سودا کر لیتا ہوں ڈائریکٹ، آپ جس سے مرضی خرید کر دو مجھے، اور آپ بھی اسی طرح کا سودا سامنے کر لو. اب جیسے اگر میں نے 1 مہینے کے پیسے 30 لاکھ روپے دے دیے اس کو، جی جی لیکن دودھ تو میرے پاس مہینہ آیا ہی نہیں، پیسے میں نے اس کو 1 تاریخ کو دے دیے. دودھ تو آئے گا 30 تاریخ تک میرے پاس، جو پیسے اس کے کور ہوں گے. دیکھیں 2 طرح کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ 30 لاکھ روپے پروٹین کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں تو جو ہر مہینے کا حساب ہے وہ تو الگ چل رہا ہوتا ہے نا. ہر مہینے جو دینے وہ تو الگ چل رہا ہوتا ہے نا حساب. جی. تو وہ تو حساب اب بھی الگ چلتا رہے گا. جو آپ نے کرنٹ دودھ کے دینے ہوں گے وہ آپ دیتے رہیں گے، لیکن دسمبر کے پیسے آپ دے چکے ہیں، دسمبر کے پیسے آپ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو یوں ایک جائز طریقہ کار آپ اختیار کر لیں گے. کیوں عبدالجبار بھائی کچھ پوچھنا ہے؟ مفتی صاحب آپ سے عرض یہ کرنا تھا، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ برف کا ڈالنے کا عرف عام اور نہیں، یہ جو طریقہ کار برف سے زیادہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. شرعی رہنمائی تو آپ برف اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ فرمائیں کہ یہ طریقہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ قابل عمل ہے. یہ اسلام بھائی سمجھ نہیں سکے، بالکل قابل عمل ہے. نہیں سمجھے تو وہ ہیں، بالکل قابل عمل ہے. اصل میں دینے کو تو تیار ہو رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ لینے والا قبول نہیں کرے. دیکھیں ایڈوانس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی دکان کرایہ پہ لیتے ہیں، کہتا جی 50,000 روپے آپ جمع کرا دیں. اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کا بل لیے بغیر، ادا کیے بغیر بھاگ گئے، کوئی اور توڑ پھوڑ کیے تو اس سے کور ہو سکے. اب ایک نیا طریقہ نکلا ہے، یہ 50,000 کے بجائے آپ 10 لاکھ رکھوا دیں، اس کی وجہ سے آپ کا کرایہ سستا ہو جائے گا. آپ کا کرایہ بن رہا تھا مارکیٹ میں 30,000 روپے، ہم آپ سے 5,000 روپے لیں گے، ہمیں 10 لاکھ روپے دے دیں. یہ جو ایڈوانس ہے اس کی وجہ سے سامنے والے کو نفع دیا گیا ہے، کرایہ کم ہو جائے گا. یہ ایک سودی طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ابھی آپ کے یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ایڈوانس ہوتا کسی سیکیورٹی پرپز کے اندر تو اس کا حکم اور ہوتا. یہاں ایڈوانس کی وجہ سے ریٹ کم کیے جا رہے ہیں،
اور وہ ایڈوانس قرض ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کو پیسے چاہیے 30 لاکھ روپے، اس نے بھینسیں بدلنی ہے، باڑا اس کو بھر کے رکھنا ہے، تو 30 لاکھ روپے تو اس کو مل ہی رہے ہیں. جو جائز طریقہ ہم نے عرض کیا ہے اس طریقے کار پہ عمل کر لے. 30,000 روپے بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی مفتی صاحب جو مقاصد تھے وہ تو حاصل ہو رہے ہیں، بس طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے. طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے. ایک دودھ والے آئے تھے ہمارے پاس، تو مجھے 6 مہینے لگے تقریباً اس پر ہوم ورک کر کے، ڈاکومنٹ کر کے پورا معاہدہ بنوایا میں نے. ہم نے کہا زبانیں بتا دیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، پورا معاہدہ بنوایا. ٹھیک. اس معاہدے کو آپ بھی لے لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کے مطابق آپ عمل کر لیا کریں. چلے مفتی صاحب، مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے سے، مدنی چینل کے ذریعے سے ساری دنیا میں ہی دیکھا جائے گا. امید کرتے ہیں مدنی چینل پر یہ سلسلہ مختلف اوقات میں دیکھا جائے گا. اب جو اس دیکھیں شریعت مطالعہ جو ہے نا، وہ بند گلے میں کہیں بھی کھڑا نہیں کرتی، جی. کبھی بھی کھڑا نہیں کرتی. ٹھیک آپ کو متبادل بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. سود اور تجارت کے درمیان طریقہ کار کا ہی تو فرق ہے. جی. آپ صحیح طریقہ کار اختیار کر لیں، انہیں مقاصد کو حاصل کرتے رہیں. مطلب اس پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا کلیئر کر دیں، ڈیفائن کر دیں اس بات کو، کہ بعض لوگ کہتے ہیں بات تو وہی ہے، یہی تو کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، 30 لاکھ تو دے رہے ہیں، 30 لاکھ دے رہے ہیں، مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب یہ سوال پرانا ہو گیا میرے بھائی. اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اور بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو آپ بات بتا رہے ہیں واقعی فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کی آبزرویشن زیادہ درست ہوگی کیونکہ آپ ہی معاملہ ٹیکل کرتے ہیں. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کا ملک ہوتا ہے نا، مختلف قسم کا ملک ملتا ہے، دودھ سستا بھی ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا اس سے کوالٹی میں بھی ہوتا ہے جس کو لوگ خالص دودھ بولتے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر جب ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں خالص کے نام پر دودھ جو دیتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، نہ اس کا اتنا خاص ذائقہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسی دودھ کی پہچان ہمیں بتا دی جائے کہ ہم جو دودھ بازار سے خریدیں، پرچیز کریں، ہمیں کم از کم اتنا تو پتا چلے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، یہ خالص ہے یا نہیں ہے. جی مفتی صاحب. لیکن مفتی صاحب کے پاس تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جس سے یہ بتایا جا سکے کہ بھئی یہ اگر کر لیا جائے تو دودھ خالص نظر آئے گا ورنہ نہیں نظر آئے گا. بعض اوقات ذائقے وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دودھ پرانا ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے. دودھ مارکیٹ میں پہنچا ہے لیٹ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ملایا تھا، جی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو. تو میرے پاس تو اسے کوئی فارمولہ نہیں ہے. شہد وغیرہ کے حوالے سے تو کہیں نہ کہیں پڑھا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار کر لو تو پتہ چل جائے گا شہد اصلی ہے یا جعلی ہے، لیکن دودھ کا تو میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا. یعنی دودھ کی کوئی پہچان نہیں ہے، پھر یوں کہہ دیں. مطلب میرے پاس پہچان نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہچان ہے. یہ لوگ تو شاید اس کا وہ کرتے ہیں، بٹر نکالتے ہیں. جی جی جی. بٹر نکال کے چیک کرتے ہیں، تو ایک عام کسٹمر شاید کچھ بھی نہ کر سکے. یہ سائل جو ہے نا ہمارے بڑے ہوشیار ہیں، یہ سائل دودھ والوں سے گلوانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو تجربہ کار ہو، آپ لوگ بتا سکتے ہو طریقہ کار. ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ چلیں جی، انعام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انعام اتاری عرض کر رہا ہوں. دودھ کو جب چوائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کے انگلی ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا ہلایا جائے نا، جو خالص دودھ ساتھ سے پک جائے گا. اچھا. دودھ ساتھ ایسے نظر آ رہا ہوگا نا. جو پانی والا تو دودھ ساتھ نہیں رہے گا، انگلی کے ساتھ وہ نیچے چلا جائے گا. یہ تو چوائی کرتے وقت بات جی. کریں نا، آپ دکان تک پہنچنے تک یہ کیفیت برقرار رہے گی. جی. اچھا. خالص کی یہ تھوڑی سی پہچان ہے جہاں تک ہمارے کو علم ہے. چلیں جی، انہوں نے اپنا مشاہدہ بتایا، اپنی کیفیت بتائی کہ ان کے پاس پہچان کا یہ ذریعہ ہے. تو چلیں یہاں سے ایک سوال شامل ہے سلسلہ کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ایک گاڑی خریدی جاتی ہے مال کی جس میں 6 جانور ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ عموماً 6 بچے بھی لائے جاتے ہیں. بعض فارمرز یا اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو یا تو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے عوض کچھ رقم جیسے 2,000 یا 2,500 پر بچہ وہ لے لیتے ہیں، لیس کروا لیتے ہیں اپنے بل میں سے، یا پھر یہاں فارم پہ لا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو دودھ بھی نہیں پلانا پڑتا، اور وہ بچے یا نہ بچے 1 مہینہ دودھ پلایا پھر وہ نہ رہا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے بچے کو پالنے کے حوالے سے؟ وہ لوگ کیا کریں گے جو خریدتے ہیں؟ جو خرید کے لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ذبح کر کے اس کو پھر سیل کر دیں گے. سیل کر دیں گے. ویسے تو دیکھیے جانوروں کے بھی رائٹ ہوتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں تشریف لے گئے. صاحب خانہ اٹھے کہ جانور ذبح کر کے لے کر آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دودھ والا جانور ہو تو ذبح نہ کرنا، یعنی ماں کو ذبح نہ کرنا. ٹھیک.
تو علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی کہ کیا وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے جو صاحب خانہ ہے، میزبان ہے، اس کے گھر میں اسی دودھ سے کام چلتا ہو، جب دودھ والا جانور ذبح ہو جائے گا تو گھر والے پریشانی میں آئیں گے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دودھ پیتے ہوں، جب یہ جانور ذبح کر دیا جائے گا تو بچے تکلیف میں آئیں گے۔ تو یوں جانوروں کے بھی اتنے رائٹ تو ہوتے ہیں کہ جو ان کے بنیادی چیزیں ہیں وہ پوری کی جائیں، لیکن اگر وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں فوراً تو ان کو دودھ کی تو حاجت نہیں ہے، ان کو ذبح ہی ہونا جا کے۔ پالنے والے کم ہی لوگ ہوں گے، اور عام طور پر جو نر جانور ہوتا ہے اس کو تو پالا بھی نہیں جاتا، جی مادہ کو تو پھر بھی پال لیا جاتا ہے۔ لیکن بات ہے بیچنے کی، تو شرعی اعتبار سے تو بیچنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی بچوں کو جو بیچ رہا ہے اس کے، تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بیچا جا سکتا ہے۔ اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ جیسے اب ایک بچہ ہم نے خریدا، ابھی تو وہ آیا یا تو 1 دن کا یا 2 دن کا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بیچ دیں تو عمر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ مطلب بڑا کر کے بیچا تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ آیا ابھی 1 دن 2 دن یا 10 دن کا ہے، اس کو اس سٹیج پہ بیچ دیں تو پھر جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ نہیں بیچا جا سکتا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا 1 منٹ کا بھی ہے تو بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک مال ہے، نظر آ رہا ہے کیا چیز ہے۔ خرید و فروخت کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک، اور خریدنے والے جبھی خرید بھی لیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے زاویے سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بھوک پیاس کا کیا ہوتا ہوگا، اور اس کے جو بنیادی رائٹس ہیں وہ کس طرح پورے ہوتے ہوں گے۔ جو خرید رہا ہے ابھی اس کی ذمہ داری ہے۔ جی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ طاری ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو جانور ہم خود لے کے 20,000 کے 25,000 کے کسی اور کو دیتے ہیں، جب وہ اس جانور کو فروخت کرتے ہیں تو ہم نے اگر 20,000 روپے کا لے کے دیتے ہیں تو ہم وہ 20,000 روپے اپنے لے لیتے ہیں، جو اس کے اوپر منافع ہوتا ہے وہ ہاف کر لیتے ہیں۔ یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو جو اب ہم نے پہلے دیے ہوئے ہیں تو ان کا کیا اب کریں؟ دیکھیے اس طریقہ کار کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اجرت پر آپ اس کو دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کی چرائی کرو، آپ کو پیسے ملیں گے، اور وہ اجرت مجہول ہے۔ بعض اوقات منڈی گر بھی آتی ہے اور جتنے کے جانور آپ نے لیے اتنے کے بکے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو شریعت مطالعہ یہ چاہتی ہے کہ اجرت مجہول نہ ہو، اجرت نومینیٹ ہو، متعین ہو، واضح ہو۔ ایک تو طریقہ یہ کہ آپ مہینہ باندھ لیں جی اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، لوگ کہیں گے جی مہینہ تو ہم نہیں باندھیں گے۔ چلو آپ مہینہ نہیں باندھ رہے تو ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ نے 20,000 کے جانور لیے ہیں تو 10,000 روپے اس کو ادھار دے دیں، اور 10,000 روپے خود ملا کے اس سے وہ ادھار واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے کہ بھئی تم 10,000 تم ملا، 10,000 میں ملا رہا ہوں، دونوں مل کر جانور خریدیں۔ اب یہ جانور دونوں کے ہو جائیں گے، یہ جانور دونوں کے ہو گئے۔ اب اس کے جو بچے ہوں گے، جو بھی کچھ ہوگا وہ دونوں کے ہوں گے، جب یہ بکے گا جتنا بھی نفع ہوگا وہ دونوں کا ہوگا۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ اجرت کا نہیں ہے، اب دونوں اس کے مالک ہیں اور اپنے مال سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، محسن یہاں سے سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ مفتی صاحب، شوکت علی اتاری عرض کر رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم مڈل مین ہیں، اب جیسے یہ ہمیں ڈپازٹ دینا پڑتا ہے فارمر کو، تو وہ اس لیے بھی دینا پڑتا ہے کہ وہ قرض نہیں ہے۔ قرض سے مراد یہ کہ وہ اگر ہم ڈپازٹ نہیں دیتے تو فارمر اعتبار نہیں کرتا کہ بھائی یہ آج دودھ کی تیزی ہے، کل مارکیٹ میں اگر مندہ پڑ گیا، مارکیٹ گر گئی، تو یہ چھوڑ کے ہول سیلر چلا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس صورت میں وہ ایڈوانس لیتا ہے، اور ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دودھ ایڈوانس ہم نے دے دیا، اب دسمبر تک دودھ یہ ہمیں دیتا رہے گا کہ جب تیزی آئے گی، مارکیٹ تیز ہوگی تو یہ ہمیں نہیں چھوڑ دے گا کہ بھائی ہم آپ کو دودھ نہیں دے رہے۔ اب آپ کا کوئی ایڈوانس نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، بس زبانی کلامی بات ہوئی ہے، تو یہ اس صورت میں ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ دیکھیں دسمبر کے پیسے دے دیے جائیں۔ ایڈوانس کی وجہ سے دودھ تو سستا کر رہا ہے نا وہ۔ جی وہ دیکھو دودھ سستا نہیں کر رہا، دودھ کی جو پورے کراچی کی جو قیمت ہے وہ 3510 روپے قیمت ہے،
ٹھیک ٹھیک ہے، وہ 3510 روپے کا ہمیں دے رہا ہے. ہاں اگر ہم ایڈوانس نہیں دے رہے تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جو فارمر زیادہ پرانے ہوتے ہیں ان کو ایڈوانس کی ضرورت نہیں، بھائی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ اوپر نفع دے دو اس کا، یعنی کہ 100 روپے من پہ فالتو دے دو، 3510 سے اوپر یعنی 3600 روپے دے دو. اگر وہ اس کو ایڈوانس دے دیتے ہیں تو وہ جو قیمت ہے اس کی 3510، وہ 3510 ہی ہم سے لے گا، وہ 3490 بھی نہیں لے گا یا پورا 3500 بھی نہیں لے گا، وہ 3510 ہی ہم سے لے گا، وہ پوری قیمت لے گا. ایڈوانس جو ہوگا وہ دونوں کے درمیان جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے. ایڈوانس صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ سلو ہو تو جو ہول سیلر ہے وہ نہیں بھاگ جائے، یا مارکیٹ تیز ہو تو فارمر ادھر ادھر زیادہ کوئی ایڈوانس دے دے تو ادھر ادھر نہیں ہو جائے. یہ اس لیے ایڈوانس دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا نہیں، شریعت، اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو اس ایڈوانس کا کیا کرے گا وہ؟ مثال کے طور پر سردیاں آ گئی، ٹھیک ہے، اور دودھ والے نے دودھ خریدنے سے منع کر دیا، دکان والے نے، جی تو اب وہ ایڈوانس سے کیا کر لے گا؟ وہ ضبط ہو جاتا ہے حضرت صاحب. ضبط ہو جاتا ہے وہ. جی اچھا، یہ بھی ایک غلطی ہے، وہ ضبط ہونا بھی ایک غلطی ہے، یعنی شریعت بار سے تو ضبط نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ اس کو آخری جو مہینہ ہے وہ دودھ بیچ دیتے ہیں جی تو یہ زیادہ قابل عمل بات ہے کہ اس سے دوسری غلطی بھی نہیں ہوگی. تو مفتی آپ نے یہ تو فرمایا کہ وہ ضبط کرتا ہے تو یہ تو غلط ہے، اور جو حکم شریعت ہے وہ بیان فرمایا آپ نے. جی ہاں، لیکن جو بیچ میں معاہدہ ختم کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی قیمت بڑھ گئی ہے، قیمت کم ہو گئی ہے، یا مارکیٹ میں چلا نہیں پا رہا ہوں، تو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ شخص جان بوجھ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ کرائسس بتا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بھائی اس کی دکان کسی جگہ ایسی جگہ آتی ہے حکومت نے پابندی لگا دی، صحیح، جناب یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک یا کوئی اور ایسا ایشو ہو گیا اس کو ختم کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی جو مجبوریاں ہیں وہ تو صبح شام ساتھ ہیں. مفتی صاحب یہ سوال فارمر اور ہول سیلر کے درمیان میں نے کیا ہے، جی یہ دکاندار کے ساتھ نہیں کیا. یہ فارمر اور ہول سیلر کا سوال ہو رہا ہے. مڈل مین ہول سیلر، مڈل مین ہے، مڈل مین اور فارمر، یہ ان کا سوال ہو رہا ہے. دکاندار تیسری پارٹی ہے، وہ الگ ہے. دیکھیں دکاندار پارٹی دیکھا جاتا ہے نا کہ دکاندار پارٹی فارمر کی ہے، مڈل مین کی ہے. ابھی تو جو بظاہر صورتحال ہے اس میں تو وہ مڈل مین کی پارٹی ہے تو پارٹی اور اس کا لینا دینا ہے، فارمر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو اب دکاندار سے جو پیسے لے رہا ہے یہ فارمر، یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہوگا نا کہ اگر درمیان سے اس نے مڈل مین جو پیسے لے رہا ہے دکاندار سے، مڈل مین بھی تو پیسے لیتا ہے دکاندار سے. جی مڈل مین ایڈوانس نہیں لیتا دکاندار سے، نہیں لیتا، نہیں بالکل نہیں لیتا. وہ ایڈوانس کوئی دکاندار اگر دیتا ہے تو وہ اس کی مد میں اس سے 100 روپے دودھ سستا لیتا ہے. اگر ایڈوانس اس نے فرض کرو 10 من دودھ لیتا ہے تو اس نے 10 لاکھ روپے اپنے ہول سیلر کو، مڈل مین کو دے دیے، اس کے بدلے وہ اپنا جو ہے وہ 100 روپے دودھ سستا لے گا. یعنی جو ایڈوانس کا جو لین دین ہے یہ فارمر اور مڈل مین کے درمیان ہوتا ہے. فارمر اور مڈل مین کے درمیان ہے، اس سے دکاندار کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دکاندار اس مڈل مین کو چھوڑ دے درمیان میں تو پھر بن سکتا ہے. پھر سردیاں آ رہی ہیں چھوڑ دیا اس نے، پھر کیا ہوتا ہے یوسف بھائی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یعنی جاتا ہے مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ اگر چاہیں دکاندار اور فارمر ڈائریکٹ ہو جائیں اور مڈل مین کو اسکپ کر دیں تو یہ پاسبل ہے آپ کے؟ میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مڈل مین کا بھی تو معاہدہ دکاندار کے ساتھ ہوا ہے نا. جی تو دکاندار اور مڈل مین کے درمیان جو خدشات ہیں وہ بھی تو یہاں بھی تو برقرار ہیں. جی اس سردی کا موسم آیا تو چھوڑ دیا کہ بھئی میں اوپن مارکیٹ جا کے دودھ لے آؤں گا. جی جی یہاں بھی خدشات موجود ہیں، تو یہاں مطلب ایڈوانس بالکل بھی نہیں ہوتا. جی یہاں بالکل نہیں ایڈوانس نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہوتا. چلو اگر نہیں ہوتا تو خرابی جو پائی جا رہی تو وہ نہیں پائی جا رہی. دوسرے اسٹیپ میں پائی جا رہی یہ ہے. کہیں گے نا خرابی جو پائی جا رہی تھی وہ نہیں پائی جا رہی. دوسرا اسٹیپ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسٹیپ میں پائی جا رہی تھی تو پہلے اسٹیپ میں جو مڈل مین ہے وہ خود ایک خریدار ہے، جی جی فارمر سے خود خریدتا ہے، تو وہ 12ویں مہینے کا دودھ خرید لے، اس کی بنا پر وہ پیسے دے دیں اس کو 30 لاکھ روپے، فرق تو کوئی بھی نہیں پڑے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے چلے جی ایک کال دیجیے. اصل میں بات فیروز بھائی یہ ہے کہ مارکیٹ سے دیانت بہت کم ہو چکی ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں نا یہ پراپرٹیاں بکتی ہیں، اچھے بھلے سودے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں تو تھوڑا اور سستا مل جائے گا. لوگ بیانہ چھوڑ کے
وہاں جا کے سودا کر لیتے ہیں جی اور وہ پارٹی رو رہی ہوتی ہے. تو ان کی مارکیٹ میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جی لوگ بڑے فراڈ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ کار ان حضرات نے اپنایا ہے جی اگر وہ شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہے تو متبادل پر آیا جا سکتا ہے. ٹھیک اچھا, اس مارکیٹ کی یونین بڑی مضبوط ہے, جس نے کہا نا ضبط ہو جاتا ہے, جی تو یونین اتنی مضبوط ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بھاگ نہیں سکتا. اس کو بٹھا کے یہ منوائیں گے کہ یہ ہمارا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو شریعت کے مطابق اگر کوئی حل سامنے آتا ہے تو یونین کا یہ فرض ہے وہ اس کو اپنائے ٹھیک اور اس کے ذریعے جو ریکوری کرنی ہے وہ کرے. ٹھیک. ہمارا معاہدہ جو مڈل مین سے ہوتا ہے دسمبر میں یا نومبر میں, جی جی تو مڈل مین ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 1 من پہ 3 کلو 800 کریم کا دودھ ملے گا یا 4 کلو کریم کا دودھ ملے گا. ٹھیک ہے. ہمارا اس سے معاہدہ ہو جاتا ہے. تو جو ریٹ اس سے طے ہوتا ہے, مطلب وہ اپنا ریٹ بتاتا ہے, دکاندار اپنا ریٹ بتاتا ہے, دونوں کی رضامندی سے ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور کریم کا معاہدہ طے ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی گرمی آتی ہے, اب وہ 4 کلو کریم جو ہے وہ 3 کلو 200 گرام پہ آ جاتی ہے, 3 کلو پہ آ جاتی ہے, 3.5 کلو پہ آ جاتی ہے. دکاندار مڈل مین سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہی ہے, پیچھے سے یہی مل رہا ہے جو میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں. تو دکاندار تو اس وقت مجبور ہے, برداشت کر رہا ہے. اب آگے سردی بھی آ رہی ہے, اگر سردی میں دکاندار کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں چاہیے, جب تم نے ہی معاہدہ توڑ دیا اپنا گرمی میں, تو میں تو تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا. تو کیا ایسا کرنا ان کے دونوں کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس وقت بھی کر سکتا تھا جب دودھ جو ہے وہ کم کوالٹی کا آ رہا تھا, اس کے پاس تو اس وقت بھی رائٹ تھا. اس وقت اس کے پاس رائٹ نہیں تھا. مطلب رائٹ تو ہے لیکن اس کا اپنا نقصان ہے. بالکل بھی ہاں, گاہک کو کہاں سے پورا کرے گا؟ اس لیے کہ اب وہ دکاندار دودھ لے رہا ہے 3800 روپے کا, اب گرمی میں وہی دودھ اس کو مل رہا ہے 6000 روپے کا. ٹھیک ہے, کیسے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے اس وقت؟ وہی نا, اس کی مجبوری ہے نہ توڑنا. اس نے قبول کیا صورتحال کو, تو جہاں اس نے قبول کیا صورتحال کو آگے بھی کمپرومائز کرے. ٹھیک. کیونکہ ورنہ تو کیا ہوگا, اگلی دفعہ کوئی اس کو دودھ نہیں دے گا کہ بھئی یہ تو گرمیوں میں لے لیتا ہے سردیوں میں نہیں لیتا. تو کوئی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں نے خریدی تھی اس شرائط کی بنا پر اور یہ شرائط اس میں کم پائی جا رہی ہے, میرے پاس یہ تو رائٹ ہے نا, میں اس کو قبول کر لوں. جی جی, اصل میں میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. جی جی. تو ہمارے بہت سے دکاندار حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ گرمی میں وہ برداشت کر لیتے ہیں, جیسی سردی آتی ہے تو وہ جو ہے نا اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں, منڈی سستی دیکھ کے اب وہ منڈی سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں اگر یہ اس وقت کمپرومائز کر رہا ہے تو یہ اس کو چلنا چاہیے اس کے ساتھ. نہیں, آگے بھی کمپرومائز کرنا یا نہ کرنا اس کا رائٹ ہے, چاہے تو کمپرومائز کرے چاہے نہ کرے. آپ ایک اچھی چیز لینے گئے اور اس نے 2% چیز گھٹیا دے دی, پورے نمبر اس میں نہیں پائے جا رہے. اب آپ کی مرضی ہے, چاہے تو لیں چاہے تو نہ لیں. تو 12 مہینے جو کام کرتے ہیں تو کمپرومائز کر کے کام چلانا پڑتا ہے. کرتے بھی کمپرومائز ہی ہوں گے جب ہی کام چلتا ہے. ایک سوال مزید شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ باڑوں سے جو دودھ آ رہا ہے وہ آتا ہے سیر سے, وہ دکاندار حضرات بیچتے ہیں لیٹر سے. ٹھیک ہے, وہ بعض دکاندار حضرات بیچتے ہیں سیر سے. اچھا, بعض سیر سے بیچتے ہیں؟ جی ہاں. اور اس وقت مہنگائی کے معاملات دیکھتے ہوئے میجورٹی میں نا دکاندار سیر سے ہی بیچ رہے ہیں. جو ایک اچھے اور پکے دکاندار ہیں, پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو پیمانہ ہے اس کا یہ لیٹر والا نہیں کم کیا ہوا ہے؟ وہ کسٹمر کو نہیں پتا پڑے گا. اچھا, وہ صرف جیسے جو کام کو سمجھتا ہے, مثال کے طور پہ میں عبدو جو بھائی جبار بھائی کی دکان دیکھا کہ یہاں پہ سیر کا کام ہو رہا ہے, مثال دے رہا ہوں. دیکھیں ایک سیر تو وہ جو بٹوں میں ہوتا ہے, باٹ میں ہوتا ہے, اس میں تو باٹ میں نہیں ہوتا, اس کا ناپ ہوتا ہے. تو جو لیٹر کا ناپ ہوتا ہے وہ لامحالہ زیادہ ہوتا ہوگا. جی جی جی. اور جو کم کیا اس نے اس کا نام سیر رکھا ہے. جی ہاں, وہ کم ہوتا ہوگا. جی ہاں, اور گاہک کو پتہ نہیں چلتا, وہ الگ ہی نظر آیا تھا سیر کا نام. نہیں تو وہ آپ کو نظر آ جاتا نا, ہمیں تو آج تک نظر نہیں آیا. آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو واضح دھوکہ ہے. یعنی جو ریٹ ایشو ہوتا ہے اور جو گاہک سمجھ رہا ہوتا ہے, دکان پہ جو قیمت لگی ہوتی ہے وہ تو لیٹر کی لگی ہوتی ہے. اگر وہ لیٹر پورا نہیں دے رہا تو وہ تو بلا شبہ دھوکے کا مرتکب ہے, دھوکہ دہی کر رہا ہے. اور مفتی صاحب کوئی زیادہ سمجھدار بنے اور کہے کہ جی یہ لیں آپ نے 2 لیٹر مانگا تھا 2 سیر, اب وہ کسٹمر کی تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے 2 لیٹر ہے. دیکھیں ترازو جہاں ہوتا ہے سیر وہاں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا عرف یہ ہے. ٹھیک ہے, دودھ کے معاملے میں سیر کبھی بھی نہیں بولا جاتا. صحیح, حقیقتاً تو لیٹر میں ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, کال دیجیے مزید.
میرا نام ذیشان محمود ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک کمپنی ہے وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں پر شراب بنائی جاتی ہے، لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ بالکل اور ہے، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. تو وہاں پہ میرا جاب کرنا کیا مناسب ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. جی مفتی صاحب. دیکھیں، شراب کا جو کام ہے یہ حرام ہے. شراب کا کام تو حلال نہیں ہو سکتا. شراب پینے والا، پلانے والا، اس کو سپلائی کرنے والا، اس کا معاون و مددگار، یہ سب کے سب لوگ شریعت کی نگاہ میں گناہ گار ہیں. اب یہ پلانٹ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑی فیکٹری ہوگی، اس میں نہ جانے کون کون سے شعبے ہوں گے. ان کا اپنا کام کیا ہے وہاں پر دکھایا جائے گا. اگر یہ پیون ہے، چائے سپلائی کرنے، چائے دینا ان کا کام ہے، چوکیدار ہیں، الیکٹریشین ہیں، تو یہ براہ راست معاون نہیں ہے اس کام میں. ان کے کام کی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے حکم بیان کیا جائے گا کہ ان کا کام جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو الیکٹریکل کہا انہوں نے، الیکٹرک کے شعبے سے. الیکٹرک کے شعبے سے جی ہاں، تو الیکٹرک کا جو شعبہ ہے ان کا کام اگر الیکٹرک پرووائڈ کرنا ہے تو ایک جنرلی کام ہے ان کا، براہ راست ان کی معاونت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یعنی جائز ہے ان کے لیے کرنا. الیکٹرک میں بھی تفصیل ہو سکتی ہے، کس طرح کے الیکٹریشن ہے، پورا کام ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اوورآل بلب جلانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام بلب جلانا، وہ تو براہ راست معاون و مددگار نہیں ہے. یہاں سے ایک سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر جو بروکر اور ٹریڈر حضرات ہیں وہ مال وغیرہ اسٹاک کر لیتے ہیں راشن کا، جو ہمارا راشن کا کام ہے، وہ مال وغیرہ تقریباً اسٹاک کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بھوسے کا ریٹ ہے ابھی 300 روپے، اور جب یہ کثیر تعداد میں پرچیز کر لیتے ہیں یہ لوگ اور اس کو اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں یہ شارٹ ہو جاتا ہے. شارٹ کی وجہ سے یہ فارمر وغیرہ کو جو ہے نا مہنگا ملتا ہے. آج کی تاریخ میں بھوسے کا ریٹ 300 روپے. آج کی مارکیٹ کا نہیں، آج کی تاریخ میں تقریباً ابھی آ جائے گا حضرت. نہیں، آج کی تاریخ میں کتنا ہے؟ آج کی مارکیٹ میں 480 500 روپے. بڑا کم ریٹ ہے اس مرتبہ. تو پاکستان میں سب سے پہلے گندم جس شہر میں نکلتی ہے اس کا نام جڈو ہے. میرا تعلق اس شہر سے ہے. تو ابھی گندم کی کٹائی شروع ہوئی ہے، ہو چکی ہے. بھوسا پہنچتے پہنچتے بھی 10-15 دن لگیں گے. تو یوں سمجھ لیں آپ، یہ تو اینڈ چل رہا ہے نا، یہ تو وہ ٹائم ہے جہاں سب سے زیادہ مہنگا ہونا ہے بھوسا. تو میں نے تو سنا 700-800 روپے تک چلا جاتا ہے. بالکل گیا تھا. اصل میں مفتی صاحب اس سال کچھ ایسا ہوا کہ لاسٹ ایئر تقریباً 2019 میں بڑی تیزی آ گئی تھی، بھوسے کے معاملے میں بڑی شدت ہو گئی تھی. تو وہ بھیڑ چال والا معاملات ہیں ہماری قوم کے، جس نے دیکھا ٹماٹر بیچنے والے نے بھی اس سال بھوسا اسٹاک کر لیا. اچھا. اور وہ سب بھوسا خوب ذخیرہ اندوزی ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ کم ہو گئی. ڈیمانڈ وہ کنٹینیو رہی. اچھا. شروع میں لوگوں نے لے کر رکھ لی. ابھی بیچ میں چند مہینے پہلے 1100 روپے بھوسے کا بھاؤ تھا. اچھا. آج یہ عالم ہے کہ مجھے وہی حیرانگی ہوئی ہے کہ 300 روپے 400 روپے کیسے. وہ سب نے اسٹاک کر لیا تھا. جو ہمارے نوید بھائی کا سوال کا مقصد تھا نا کہ وہ جمع کر لیا. اب وہ مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی. اب قلت پیدا ہو گئی، جب قلت پیدا ہوئی تو اس کا ریٹ انہوں نے خود ساختہ طور پہ اس کا ریٹ بڑھا دیا. تو وہ 1100 روپے کا جو بکا اس کا ریزلٹ آج مل رہا ہے کہ آج 400 روپے میں منتیں کر کے دیا جا رہا ہے فارمر کو. کیونکہ نیا مال آنا، ریٹ تو ویسے کم ہو جانا ہے. وہ مال سر پہ آ رہا ہے، اس لیے مجبوراً لوگ اپنے اسٹاک اور گوڈاؤن خالی کریں. صحیح. بالکل تحقیق صحیح ہے کہ یہ وقت نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا دیکھیں، پہلے تو مسئلہ ایک واضح کرتے ہیں ہم. گندم جب آتی ہے، بھوسا نکلتا ہے، ایک اسٹاک تو وہی لوگ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جناب، مٹی سے لیپ کے وہیں دڑے بنے ہوتے ہیں. یا تو وہ ذمہ داری کرتا ہے، ذمہ دار بھی کرتا ہے، اس کی بھی اپنے بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، اس کو بھی جو نا اپنے گھر کے جانور کو کھلانا ہوتا ہے. یا بیپاری اس کو اسٹاک کرتے ہیں. اگر اسٹاک نہ کریں، سارا بار بھیج دیں، کچھ بچے گا پاکستان میں؟ نہیں بچے گا. اسٹاک نہ کریں، سارا لوگوں کو بیچ دیں. لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پورا سال کا بھوسا خرید لیں. پھر گاؤں دیہاتوں میں تو آج تک ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر کی گندم خرید لی جاتی ہے. کراچی والے تو ایسا نہیں کرتے نا. کراچی والے 10 کلو آٹا لائے، ختم ہو گیا، پھر 10 کلو دوبارہ لے آئیں گے. تو بھوسا جب فصل سے نکلا، زمیندار کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. خریدار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اسٹاک کر سکتا ہے، وہ اسٹاک کرتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر پورا سال کی جو کھپت ہے وہ پورا کرتا رہتا ہے. تو اسٹاک کرنا خود کوئی جرم نہیں ہے، براہ راست یہ کسی گناہ کی بات نہیں ہے کہ جناب اسٹاک کرنا مطلقاً گناہ ہو.
बल्कि स्टॉक करना तो एक तरह से ज़रूरत है। स्टॉक नहीं होगा तो पूरा साल वो माल की खपत पूरी कैसे होगी। अच्छा, अब आ जाता है इसका अगला मरहला। अगला मरहला यह आ जाता है कि जहाँ कोई चीज़ इस नोयत की है, यानी इस मसले की दो शर्तें बयान की है उलमा ने कि कहत पड़ा हुआ है, जानवर जो चीज़ खाते हैं, इंसान जो चीज़ खाते हैं, उस चीज़ को कहत के वक्त रोका नहीं जा सकता, स्टॉक करना जायज़ नहीं होता, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जहाँ पर भाव इतना चढ़ता है कि लोगों को ज़रर हो जाता है। जैसा अभी गंदम में क्या हुआ है, 10 किलो का आटा जनाब 600-700 तक पहुँच गया था, 800 तक भी गया है। अब एक गरीब आदमी जिसको आटा मिल रहा था 50 रुपये, 55 रुपये, 70-80 पे जाके आटा पहुँच गया, 90 पे पहुँच गया, तो अब क्या है कि उसके लिए तो मुश्किल हो गई। तो जब किसी चीज़ का रेट इतना ज़्यादा हो जाए कि लोगों के लिए ज़रर और नुकसान का बायस बन जाए, वहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम हो जाती है। फिर जो है ना ये हुक्म दिया जाता है कि माल निकाला जाए, बेचा जाए, ताकि जो है ना वो बैलेंस बरकरार रहे। तो एतदाल जो है ना वो दरमियानी राह का नाम है। एतदाल की हालत में स्टॉक अगर किसने किया तो वो गुनाह का काम नहीं है, गुनाह की बात नहीं है। एक तो वो है जो अपने जरूरत पूरी करने के लिए स्टॉक कर जी रहा है, एक वो है जो सिर्फ और सिर्फ ये नियत करके कर रहा है कि आज मार्केट मंदी है, मैं इसको गोदाम कर लूं, माल को जमा कर लूं, और कल जब मार्केट अप हो जाएगी तो मैं उसको उस वक्त तेजी के रेट में बेचूंगा। उसका ये अमल करना कैसा? देखिए, दो सूरत हाल है ना। जितने भी लोग इन्वेस्ट लगाते हैं, भाई ये चावल में भी होता है, गंदम में भी होता है, भूसे में भी होता है, दालों में भी होता है, जितना भी हमारा अनाज है उस सब में होता है। जो लोग पैसे लगाते हैं कि ये लेके गोदामों में रख लें, मिर्ची में होता है, उनका पैसे लगाने का मकसद क्या होता है? नफ़ा कमाना मकसद होता है। अगर हम ये कहें कि जनाब स्टॉक आप कर ही नहीं सकते, जितने का खरीदा था उस महीने में जो भाव था उसी भाव में बेचते रहें, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। दो सूरत हाल है यहाँ पर, हमें उस बारीक फ़र्क को समझना होगा। एक रूटीन की बात होती है कि जब भूसा आ रहा होता है तो मार्केट में चूँकि ज़्यादा होता है, आज मैंने खबर पड़ी है कि टमाटर बदीन में जो है वो 5 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। ये टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो भी था, 200 रुपये किलो भी जाता है, 400 रुपये भी दगर आती है। जी हाँ। तो बात ये है जब माल ज़्यादा हो जाता है तो खपत उसकी कम हो जाती है, उसके रेट कम होते हैं। फसल जब नई नई आती है रेट उसके कम ही होते हैं, साल जैसे जैसे गुजरता है उसके रेट ज़्यादा होते चले जाते हैं। ये तो एक मार्केट प्रैक्टिस, और वो रेट भी ऐसे होते हैं जो लोगों की कुव्वत खरीद के मुताबिक होते हैं, कोई ज़रर वाली कैफियत नहीं होती। आप मिर्चों का देख लें, आप लाल मिर्च है, लाल मिर्च स्टॉक की जाती है। एक ताजर मुझे मिले, कहने लगे मेरा जो गोदाम है तो कोयटा में है। मैंने कहा सिंध से आप माल खरीदते हो, बेचते कराची में हो, गोदाम आपका कोयटा में है, ये क्या चक्कर है? कहने लगे कि कोयटा की जो आबो हवा है उसमें नमी नहीं है, खुश्की है, तो कोयटा में रखने का फ़ायदा ये होता है कि वो काली नहीं पड़ती। अब उसने जो इतना बड़ा खर्चा किया है, माल को सिंध से उठा के कोयटा पहुँचाया है, तो किस लिए पहुँचाया है? अपने नफ़े के लिए पहुँचाया है। और जब तक लोगों को ज़रर नहीं आ रहा, इस स्टॉक की वजह से लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँच रही, तो ये स्टॉक करना दुरुस्त रहता है। जहाँ तकलीफ़ पहुँच रही है, जहाँ पे लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं, वहाँ फिर हुक्म दिया जाता है कि भाई इस माल को रिलीज़ करो ताकि लोगों को जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचे। ये मामला है। आखिरी सवाल यहीं से शामिल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिसाल के तौर पे 1 मन दूध है, वो दूध खराब हो जाएगा, उसमें 5 किलो बर्फ डाल दी मैंने, ठीक है, वो दूध तो बच गया, लेकिन आया ग्राहकों को बताना पड़ेगा इसमें मैंने 5 किलो बर्फ या पानी डाला है। 1 मन दूध में 5 किलो डालते हैं वैसे? कितनी? तकरीबन कम से कम 5 किलो डलती है। 5 किलो 5 किलो बर्फ का टुकड़ा समझ लें। लाइट चली गई या गाड़ी लेट हो गई, तो फिर उसको बचाने के लिए फिर क्या किया जाए? या अगर उसमें जैसे 5 किलो डाल देते हैं बर्फ, तो वो 5 किलो के पैसे निकाल के अलग कर लिए जाए, किसी को बगैर सवाब की नीयत के दे दिए जाए? देखें, देखा जाएगा कि दूध सिर्फ 1 मन तो नहीं होता ना, कई कई मन दूध होता है। जी जी। तो कई कई मन दूध में आप 5 किलो डालते हैं या नहीं? एक पर मन पे आपने जैसे इरशाद फरमाया था ना कि आधा किलो बर्फ, तो किबला आधा किलो बर्फ तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कम से कम 5 किलो 1 मन में रेशो बनता है, कम से कम। मैं कह रहा हूँ उसका जो चिलर है, वो चिलर तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो 10 मन दूध होता होगा।
चिलर में तो बर्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है। चिलर से हटके बात हो रही है तो डाली बात जाती लोड है। शेडिंग की हुई है ना, लोड शेडिंग हो गई, चिलर काम हाँ। नहीं कर रहा। बर्फ तो उस सूरत में इस्तेमाल होती है, नहीं, लोड शेडिंग हो गई, चिलर काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो उसमें डालेंगे ना अब तो। फिर तो डालनी पड़ेगी, नहीं तो दूध जाया हो जाएगा। तो अगर 10 मन दूध है तो कितनी बर्फ डालेंगे? 50 किलो। हाँ, कम से कम 5 किलो रेशियो ऐसे ही है, एक मन में कम से कम 5 किलो बर्फ डाल। अच्छा, तो अगर 10 मन हो गया तो समझो 50 किलो, 10 मन में 1.25 मन पानी हो गया, तो पहले बर्फ की सूरत थी, बाद में पानी बन गया और दूध भी बन के बिक रहा है। देखें एक बात तो है कि उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, फतावा रज़िया शरीफ में भी है कि दूध वाला कभी भी पानी डालने से बाज नहीं आता, ठीक है। और लोगों को पता है कि हम जो दूध खरीद रहे हैं ये पानी वाला, पानी इसमें होता है, ठीक है। तो जब लोग जानते हैं कि इसमें पानी है तो ये धोखे की सूरत नहीं है। अब दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो ये ना कहे खालिस है, वो ये ना कहे कि मजाल है हमने कोई पानी डाला हो, हैं, और वो जहन में ये रखे मैं तो बर्फ डालता हूँ, पानी थोड़ी डालता हूँ। तो अगर कोई पूछता है तो फिर बताए उसको। मुफ्ती साहब, दूध खराब हो गया, जी जी, उसको सही करके बेचना कैसा? सोडा डालेंगे, कुछ भी करेंगे बारा नहीं, मतलब उसको एक चीज खराब हो गई है, किसी काम की नहीं है, उसको दोबारा सही करके बेचना कैसा है? देखें सही करने में जो तरीके अपनाए जाते हैं, अगर तो सेहत के लिए नुकसानदेह है तो दुरुस्त नहीं है। आमतौर पर सोडा डालते हैं लोग, सोडा नुकसानदेह होता है, और भी कोई एक आध चीज डालते होंगे। नहीं, अब सोडा नहीं डालते, अब एक और चीज आती है अल्मोनियम, जो अल्मोनियम भी बेकरी आइटम में मुझे मालूम है, अल्मोनियम भी सोडा का काम करती है, जी, जी। ठीक है ना। समोसों की जो पट्टियां होती जी, है, जी, जी, होती जी। है, उसी से समोसा फूलता है इतना, जी जी, तो वो भी तो अपना दूध के लिए तो नहीं है ना, वो दूध के लिए तो नहीं है, लेकिन दूध को सही तो कर रही है वो। सही नहीं कर रही, उसकी बदबू मिटा रही है, फटापन मिटा रही है। हाँ, उसका दूध खराब हो गया है, इस्तेमाल नहीं है, अगर वो उसमें डालेंगे तो दूध अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। देखें ये तो लोगों के जहन में कहीं भी नहीं होता कि ये अल्मोनियम मिला दूध है, ये तो लोगों को बिल्कुल वाकफियत ही नहीं है। जी जी, और वो सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह होती है। ये अल्मोनियम जो है इंतहाई जहरीला केमिकल है, ये मिठाइयों में भी डलता है, इस पर भी कई रिपोर्टें आ चुकी हैं कि इसके इतने इतने नुकसानात हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं है। एक शीरख्वार बच्चा है वो भी दूध पीता है। मुफ्ती साहब, आपने जैसे इरशाद फरमाया कि दूध में पानी एक आम मारूफ बात है, मिसाल है कि दूध का हमारा सेक्शन 3 पोर्शन में ना, एक फार्मर, जी, मिडिल मैन यानी होलसेलर और रिटेलर। अब ये जो सवालात हो रहे थे, इसमें रिटेलर को एक रुख्सत मिल रही है कि अगर ऐसे मामला तो दूध बचाने के लिए वो बर्फ शामिल कर ले। कल अगर जो मिडिल मैन जो फार्मर से दूध कलेक्ट करके रिटेलर को दे रहा है, और यही वेदर इशू उसके साथ भी आ रहे हैं या कोई और मामला होते हैं, तो इससे दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे को बताएं ये सूरत हाल है। अगर इससे ये नतीजा अखज़ किया जाए कि वो फार्मर इस बात को दलील बनाए कि भाई पानी मिलाना आम मारूफ में शुमार है, और वो पानी मिला के दूध दे दो, उससे तो ये थोड़ी सी, तो वो अपने खरीदार को बताया ना कि मैं पानी मिलाता हूँ, धोखा खत्म हो जाएगा। नहीं खरीद, मैं मिडिल मैन हूँ, ये मेरे फार्मर है, ये मेरे रिटेलर है। अब ये मसला अगर इन्होंने अपने नतीजे के मुताबिक अखज़ कर लिया कि पानी मिलाना जायज़ है, पानी मिला के देने, पानी मिलाना जायज है, पानी का पानी मिलाना जायज है, ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा, ठीक है। गाहक को ये अंडरस्टूड है कि दूध वाले ने पानी मिलाया होगा, ठीक है ना। ये तो हो ही नहीं सकता उसने पानी ना मिलाया हो। और ये खास तौर पे ये चीज़ें होती हैं रिकवरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में पानी मिलता है। तो यूँ ये है कि जो जितना फीसद गाहक के जहन में है उतना फीसद तो धोखा नहीं खिलाएगा। मुफ्ती साहब ये सवाल है कि जैसे हम दूध लेते हैं फार्मर से, दूध तय करते वक्त क्रीम की बात तो हो जाती है, मगर दूध की बात होती है, दूध गाय का भी होता है और भैंस का भी होता है। उसमें ये वाजिया नहीं होता कि इतनी क्वांटिटी में हम आपको गाय का होगा और इतना भैंस का होगा, ये वाजिया नहीं होता। देखिए मैंने एक मायदा बनवाया था, उस दूध वाले आए थे, उन्होंने तो लिखा हुआ था जी कि भाई इतने फीसद गाय का हो सकता है, इससे ज्यादा आप ना डालें। जी ये उन्होंने लिखा। वैसे मोमन जहाँ जो ओवरऑल बात है उसमें ये नहीं होता। भाई बाड़े में तो गाय खड़ी होती है ना, पता तो चलता है ना इतनी गाय इतनी भैंसें। जी जी, अब अगर ये मुआहदा लें तो कहाँ से लिया जाएगा? ये इसका रिश्वत ये करना पड़ेगा कि भाई गाय का दूध होगा तो कितना होगा, 50% अलाउ करेंगे दोनों खरीदार और बेचने वाले, या 20% अलाउ करेंगे, ये इनकी रजामंदी पर है।
जितना ये अलाउ करें हो सकता है, मुमकिन है। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इतवार को मदनी चैनल पे आप अहकाम तिजारत देखेंगे, बराह रास्त देखेंगे, आपकी कॉज भी शामिल सिलसिला करेंगे, यानी बराह रास्त कॉल शामिल सिलसिला करेंगे, जो हमारा मदनी चैनल का एक तरीकाकार है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।